الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کا آغاز کریں گے، اور سبق نمبر 17 کے پارٹ 1 کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پر اس سبق کو آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 17 ہے مدات کے بارے میں۔ اب ہم اس سبق کی قواعد پڑھیں گے، پر اس سے پہلے آپ یہ بھی جان لیں کہ اس پارٹ میں یعنی سبق نمبر 17 کے پارٹ 1 میں ہم کچھ قواعد پڑھیں گے، وہ تقریباً 5.5 لائنیں ہیں، اور وہ یہاں سے لے کر مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ قواعد پڑھیں گے بھی اور اچھی طریقے سے سمجھیں گے بھی، اور نیچے مشق یعنی نیچے جو سبق پڑھیں گے وہ 2 لائنیں اور 1 کلمہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک یا بنی اسرائیل تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اب ہم اپنے قواعد پڑھ لیتے ہیں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں، نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون۔ مد کی 6 اقسام ہیں، نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض، نمبر 6 مد لین عارض۔ نمبر 1 مد متصل، یہ کب ہوگا تو یہ بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اس کی مثال جیسے کہ جاء۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حروف مدہ یعنی الف مدہ ہے، یہ دیکھیں الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور یہ حمزہ جو ہے نا اسی کلمے میں ہے، یعنی حروف مدہ اور حمزہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہی کلمے میں ہے، تو یہاں پہ مد متصل ہوگا۔ ہم آگے نمبر 2 مد منفصل، یہ کب ہوگا تو یہ بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اس کی مثال جیسے کہ فی انفسکم۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ حروف مدہ یعنی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے نا وہ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی حروف مدہ اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ ایک کلمے میں نہیں ہے بلکہ حروف مدہ الگ کلمے میں اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ الگ کلمے میں، تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ اب مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی آپ جان لیں کہ مد کا جو ہے نا وہ ایک سائن ہوتا ہے، جہاں بھی مد پائی جائے گی وہاں پہ ایک سائن ہوگا، اور وہ سائن یہ ہے کہ دیکھیں یہ الف کے اوپر جو بنا ہوا ہے یہ مد کا سائن ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے کوئی بھی مد ہو تو اس کے اوپر یہ اس طریقے کا سائن ہوگا، اور بعض اوقات اس طریقے کا بھی سائن آتا ہے، یہ دوسری مثال میں جو یا ساکن کے اوپر ہے، یہاں دیکھ لیں آپ، دیکھیں یہ الف کے اوپر یہ والا سائن یہ بھی مد کا سائن ہے۔ تو جہاں بھی مد ہوگی، ٹھیک ہے، مد متصل ہو، منفصل، لازم، لین لازم، عارض لین عارض، تو وہاں پہ ان 2 سائن میں سے کوئی ایک سائن لازمی ہوگا۔ اب جو ہے یہ قواعد تو ہم نے مکمل پڑھ لیا، اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، تو جہاں بھی مد ہوگی، مد متصل ہو، منفصل، لازم، لین لازم، عارض لین عارض، تو وہاں پہ ہم نے جو ہے نا اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، دراز کر کر پڑھنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ آپ نے پڑھا کہ مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں، کہ اس کو جو ہے نا 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور مد لازم، لین لازم کو جو ہے 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مد عارض اور مد لین عارض، اس میں بھی مختلف صورتیں کہ اس کو کبھی 2 حرکات تک کھینچتے ہیں، کبھی 4 تک کھینچتے ہیں، کبھی 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پر جو ہے نا جہاں بھی مد ہوگی وہاں کھینچیں گے ہم ضرور اس کو، ٹھیک ہے۔ اب آگے دوسری بات بتائی کہ مد کے 2 سبب ہیں، نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون، ٹھیک ہے۔ اب جہاں بھی مد ہوگی نا
وہاں ان دو سببوں میں سے کوئی ایک سبب لازمی ہوگا، ان دو سبب میں سے کوئی ایک سبب لازمی ہوگا۔ اب آج اس پارٹ میں جو آپ مد کے بارے میں پڑھیں گے نا، اس میں جو سبب پایا جا رہا ہے وہ حمزہ ہوگا، باقی جو سکون والے جو سبب ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھے مد متصل اور مد منفصل کا پڑھا، تو اس میں جو سبب پایا جا رہا ہے وہ یہ والا حمزہ والا پایا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، یہاں پہ بھی مد منفصل میں دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ تو یہ دو جو مدات ہیں یہ حمزہ کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ کے سبب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آگے بتایا کہ مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ تو آپ جو ہے اس پارٹ میں مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ بھی پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ یہ مد لازم، لین لازم، عارض، لین عارض یہ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے۔ اب نمبر 1 مد متصل کے بارے میں یہ بتایا کہ کب ہوگا، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ نے سمجھنی ہے، باقی نیچے بھی اور مثالوں سے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ الف تو نہیں پڑھا جاتا نا، تو یہاں پہ یا ساکن کو جیم سے ملائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حروف مدہ یعنی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور یہ حمزہ جو ہے نا وہ اسی کلمے میں یعنی حروف مدہ والے کلمے میں ہے، یعنی حروف مدہ اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ ایک ہی کلمے میں پائے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ مد متصل ہوگا۔ اب یہی صورت یہاں پہ دیکھیں، یہ کھڑا زبر ہوتا ہے، یہ آپ کو بتایا تھا میں نے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں اس کھڑا زبر کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، اور یہ حمزہ جو ہے نا وہ اسی کلمے میں یعنی کھڑا زبر والے کلمے میں ہی ہے۔ اب یہ دونوں ایک ہی کلمے میں پائے جا رہے ہیں تو یہاں پہ مد متصل ہوگا۔ اب اسی طرح یہاں پہ بھی وہی صورت ہے کہ دیکھیں حروف مدہ یعنی یا مدہ ہے، اور اس کے بعد بھی حمزہ آ رہا ہے، اور یہ حمزہ ہے اسی کلمے میں یعنی حروف مدہ والے کلمے میں، حمزہ اور حروف مدہ ایک ہی کلمے میں پائے جا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی مد متصل ہوگا۔ یہی صورت یہاں پہ بھی پائی جا رہی ہے، کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہی صورت ہے، اور یہاں پہ بھی وہی صورت ہے۔ دیکھیں الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حمزہ الف مدہ والے کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ اب آگے مد منفصل کے بارے میں بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ نے سمجھ لی تھی، باقی اور مثالوں سے آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ حروف مدہ یعنی الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، پر یہاں جو حمزہ ہے نا وہ دوسرے کلمے میں، یعنی حمزہ حروف مدہ والے کلمے میں نہیں ہے بلکہ حمزہ الگ کلمے میں ہے اور حروف مدہ الگ کلمے میں پائے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آگے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی صورت ہے کہ دیکھیں حروف مدہ یعنی واو مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، پر یہاں پہ بھی جو حمزہ ہے نا وہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ حروف مدہ اور اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ ایک کلمے میں نہیں ہے بلکہ دونوں الگ الگ کلمے میں، تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ یہاں پہ بھی وہی صورت دیکھیں کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہے اور اس کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے۔ اب بظاہر تو یہ جو ہے نا ایک ہی کلمے میں لگ رہے ہیں، پر یہ الگ الگ کلمے میں، حمزہ جو ہے وہ الگ کلمے میں آ رہا ہے اور یہ کھڑا زبر جو ہے وہ الگ کلمے میں، تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ اب جہاں بھی یہ مد متصل ہو یا مد منفصل، تو یہ بتایا تھا کہ اس کو دو اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں، تو جہاں پہ بھی یہ مد ہوں گی نا وہاں پہ ہم نے 4 یا 5 حرکات تک اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، 4 یا 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے ہم نے۔ اب اس کو سمجھنے کی کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں، تو اس کو سمجھیں گے کیسے؟ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ میں جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے 2 طریقے بڑے آسان ہیں، پر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس کو قاعدے کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آسان طریقہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، پر جو ہے نا آپ اس کو قاعدے سمجھیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ اب اس کا آسان طریقہ پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیں جہاں بھی مد متصل ہوگا نا وہاں پہ آپ اس طریقے کا مد کا سائن پائیں گے۔ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یعنی یہ تمام صورتوں میں دیکھیں یہ مد متصل ہے، یہاں پہ بھی یہاں تک، تو یہ مد کا سائن پایا جائے گا مد متصل میں۔ اور جہاں مد منفصل آپ ہوگا نا وہاں پہ اس طریقے کا سائن پائیں گے۔ دیکھیں یہ مد منفصل ہے، اس طریقے کا سائن ہے، یہ دیکھیں یہاں دیکھیں، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ وہ بھی آسان ہے
وہ دیکھیں جہاں بھی مد متصل ہوگا تو اس کے یعنی حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آئے گا نا وہ اس طریقے کا حمزہ آئے گا. یہ دیکھیں یہ مد متصل ہے اور یہاں پہ دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اس طریقے کا آ رہا ہے، ادھر بھی اس طریقے کا ہے، ادھر بھی. یہ تمام صورتوں میں دیکھیں مد متصل کی اس طریقے کا حمزہ ہے یہاں پہ دیکھیں. اور جہاں مد منفصل ہوگا وہاں حمزہ جو ہے نا وہ الف والا آئے گا. مثال کے طور پر دیکھیں آپ یہ دیکھیں، یہ اکثر صورتوں میں الف والا حمزہ پایا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ جو ہے اس طریقے کا بھی حمزہ پایا جاتا ہے. دیکھیں الف والا حمزہ دیکھیں حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، یہاں پہ مد منفصل بتایا تھا اور یہ حمزہ الف والا پایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں الف والا حمزہ ہے، یہاں پہ بھی الف والا ہے، پر یہ ایک صورت یہ بتائیے جو اس طریقے کا حمزہ پایا جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ قواعد سمجھ آئے ہوں گے. ایک مرتبہ خلاصہ سن لیں تاکہ آسانی ہو جائے. آپ قاعدہ پڑھ لیں ہوں یا قرآن پاک پڑھ لیں ہوں، ٹھیک ہے نا، تو جہاں بھی مد کا سائن پایا جا رہا ہے وہاں پہ ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، دراز کر پڑھنا ہے. اب مد متصل اور مد منفصل ہوگا تو اس کو ہم نے 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف مدہ ہو رہے ہیں، حروف مدہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ جو ہے نا وہ حروف مدہ والے کلمے میں آ رہا ہے تو وہاں پہ مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے. اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ حروف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، پر یہاں حمزہ جو ہے نا وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے. مد متصل ہو یا منفصل دونوں کو کھینچنا 4 یا 5 حرکات تک ہی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ قواعد اور خلاصہ سمجھ آیا ہوگا. کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اب جو ہے ہم سبق کی جانب چلتے ہیں. تو یہ سبق بھی جو ہے ایک مرتبہ ہجے اور رواں پڑھا جائے گا قواعد کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد مکمل رواں پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا. اب یہاں پہ دیکھیں آپ الف سے پہلے جو ہے زبر الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، اور اس کے بعد حمزہ حروف مدہ والے کلمے میں، یہ دونوں ایک کلمے میں، تو یہاں پہ مد متصل ہوگا اور اس کو 4 یا 5 حرکات تک کھینچ کر ہم نے پڑھنا ہے. اور یہاں پہ الف کو جو ہے ہم نے باریک بھی پڑھنا ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے باریک حرف ہے جیم، ٹھیک ہے. جا جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. اب یہاں پہ دیکھیں آپ حروف مدہ یعنی یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد حمزہ حروف مدہ والے کلمے میں ہی ہے یعنی دونوں ایک کلمے میں تو مد متصل ہوگا. اس کو بھی 4 یا 5 حرکات تک کھینچ کر ہم نے پڑھنا ہے. جی آ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا. حمزہ یا زیر ای، ولا ای. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کھڑا زبر ہے اور یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ جو ہے کھڑا زبر والے کلمے میں ہی ہے تو یہاں پہ مد متصل ہوگا، دونوں ایک کے کلمے مد متصل ہوگا. اس کو بھی 4 یا 5 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور کھڑا لام پہ جو ایک کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. اور لام کو جو ہے ہم نے یہاں پہ جو ہے نا اس کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ یہ اس میں جلالت کا لام نہیں ہے. اور یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پہ ولائی، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات. اب یہاں پہ دیکھیں آپ یا ساکن سے پہلے جو زیر ہے یا مدہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو مد متصل ہوگا. اس کو بھی 4 یا 5 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے. سی ات. اب یہاں پہ یہ واو جو ہے نا نہیں پڑھا جائے گا، اگر اس کے اوپر ساکن ہوتا تو پھر پڑھا جاتا. حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا. حمزہ زیر ای، اولائی. کاف زبر کا،
उलाइका। अब यहाँ पे देखें, पहले तो ये लाम जो है बारीक पड़ा जाएगा क्योंकि इसमें जलालत का लाम नहीं है। अब इसके ऊपर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर अली मद्दा की तरह है, और इसके बाद हमज़ा आ रहा है। हमज़ा खड़ा ज़बर वाले कलमे में ही है, दोनों एक कलमे में, तो मद्दे मुत्तसिल होगा। इसको 4 या 5 हरकत तक हमने खींच कर पढ़ना है। उलाइका, हा ज़बर हा, दाल अलिफ ज़बर दा, हदा हमज़ा ज़ेर ई, हदाई, क़ाफ ज़बर क़ा, हदाइक़ा। अब यहाँ पे देखें कि अलिफ से पहले ज़बर अली मद्दा है, उसके बाद हमज़ा आ रही है, और हमज़ा जो है अली मद्दा वाले कलमे में तो मद्दे मुत्तसिल होगा। 4 या 5 हरकत तक इसको खींच कर पढ़ना है। और यहाँ पे अलिफ से पहले बारीक हरफ है तो अलिफ को भी हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क़ाफ जो है हुरूफ़ मुस्तअली में से, इसको तो हम पढ़ेंगे। हदाइक़ा, क़ाफ पेश क़ु, रा वाव पेश रू, क़ुरू हमज़ा दो ज़ेर इन, क़ुरूइन। अब यहाँ पे क़ाफ जो है हुरूफ़ मुस्तअली में से, इसको पुर पढ़ेंगे। और यहाँ पे रा के ऊपर पेश है तो रा को भी पुर पढ़ना है। और यहाँ पे हुरूफ़ मद्दा में से वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, उसके बाद हमज़ा हुरूफ़ मद्दा वाले कलमे में, तो यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल होगा। 4 या 5 हरकत तक खींच कर इसको हम पढ़ेंगे। क़ुरूइन, हमज़ा वाव ज़बर औ, लाम ज़ेर ली, औली, या अलिफ ज़बर या, औलिया हमज़ा ज़बर आ, औलिया। अब यहाँ पे वावलीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर है, तो इसको बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ना है। और ये लाम जो है इसमें जलालत यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम मुबारक कलाम नहीं है, तो इसको तो बारीक पढ़ना है। और यहाँ पे हुरूफ़ मद्दा में से अलिफ मद्दा है, और इसके बाद हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है हुरूफ़ मद्दा वाले, तो यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल होगा। 4 या 5 हरकत तक खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पे अलिफ को जो है हमने बारीक पढ़ना है क्योंकि इससे पहले या बारीक हरफ है। औलिया, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा हमज़ा नून पेश उन, बीमा उन, ज़ा ज़ेर ज़ी, बीमा उन ज़ी, लाम ज़बर ला, बीमा उन ज़ीला। अब यहाँ पे हुरूफ़ मद्दा में से अली मद्दा है, और इसके बाद जो है हमज़ा आ रहा है, पर यहाँ हमज़ा जो है ना वो दूसरे कलमे में, तो यहाँ पे मद्दे मुनफसिल होगा। इसको 4 हरकत या 5 हरकत तक खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पे अलिफ को जो है हमने बारीक पढ़ना है क्योंकि इससे पहले मीम बारीक हरफ है। और यहाँ पे देखें ये नून साकिन है, और इसके बाद जो है हुरूफ़ इक्फ़ा में से जो है ज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे इक्फ़ा का कायदा भी होगा। नून साकिन की आवाज़ जो है नाक में लेके जाएंगे, गुन्ना करेंगे यानी नाक में लेके जाएंगे, और एक अलिफ 2 हरकत के बराबर इसको खींच कर पढ़ेंगे। और ये लाम जो है इसको तो हमने बारीक पढ़ना है क्योंकि इसमें जलालत का लाम नहीं है। बीमा उनज़िला, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू हमज़ा खड़ा ज़बर आ, क़ालू आ, मीम नून ज़बर मन, क़ालू आमन, नून अलिफ ज़बर ना, क़ालू आमन्ना। अब यहाँ पे पहले क़ाफ जो है हुरूफ़ मुस्तअली में से, इसको पुर पढ़ेंगे। और इधर जो है अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा हो रहा है, तो यहाँ पे इसको एक अलिफ 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और ये अलिफ को जो है पुर पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले क़ाफ पुर हर्फ है। और ये लाम जो है इसको तो बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जलालत का लाम नहीं है। और यहाँ पे हुरूफ़ मद्दा में से वाव मद्दा है, और इसके बाद हमज़ा आ रहा है, पर यहाँ हमज़ा जो है वो दूसरे कलमे में है, यानी हुरूफ़ मद्दा वाले कलमे में नहीं है बल्कि अलग कलमे में है, तो यहाँ पे मद्दे मुनफसिल होगा। इसको खींच कर तो 4 या 5 हरकत तक ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है हमज़ा पे खड़ा ज़बर है, तो हमज़ा को जो है एक अलिफ 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पे नून मुशद्दद है, गुन्ना होगा, यानी
اس کی آواز ناک میں لے کے جائیں گے ہلکی سی، اور ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ الف سے پہلے جو ہے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، تو اس کو تو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف 2 حرکات کے برابر۔ اور یہاں پہ یہ آخری والے الف کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے نون باریک حرف ہے۔ قالوا آمنا، یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر اور، یا اور، ضاد پیش دو، یا اردو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کھڑا زبر الف مدہ کی طرح، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، پر یہاں جو حمزہ ہے نا وہ دوسرے کلمے میں، بظاہر تو ایک ہی کلمہ ہے پر یہاں جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں، تو کھڑا زبر کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کلمے میں، ایک کلمے میں نہیں ہے بلکہ دوسرے کلمے میں، تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ اس کو کھینچ کر تو 4 یا 5 حرکات تک ہی پڑھیں گے۔ اور یہ را ساکن سے پہلے جو ہے زبر ہے، تو یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے، اور یہ ضاد کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے۔ یا اردو، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ کھڑا زبر ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور یہاں حمزہ جو ہے نا وہ بظاہر تو ایک ہی کلمہ لگ رہا ہے، پر یہاں پہ بھی حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا، یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ اس کو کھینچ کر ہم 4 یا 5 حرکات تک ہی پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور یہاں حمزہ جو ہے نا وہ ایک ہی کلمے میں ہے، یہاں حمزہ ایک ہی کلمے میں، تو یہاں پہ تو مد متصل ہوگا، یہاں مد منفصل اور یہاں مد متصل ہوگا، دونوں کو 4 یا 5 حرکات تک ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ الف سے پہلے لام باریک حرف ہے، تو الف کو باریک بھی پڑھیں گے اور لام کو بھی باریک پڑھیں گے کیونکہ اس میں جلالت کلام نہیں ہے۔ ہؤلائی، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا زیر نی، یا بنی، حمزہ سین زیر اس، یا بنی اس، را الف زبر را، یا بنی اس را، حمزہ یا زیر ای، یا بنی اسرائی، لام زبر لا، یا بنی اسرائیل۔ اب یہاں پہ دیکھیں یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، ایک ہی کلمے میں نہیں ہے بلکہ دوسرے کلمے میں ہے۔ حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا، یہاں پہ مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے، تو را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ الف سے پہلے را پر حرف ہے، تو یہاں پہ الف کو تو پر پڑھیں گے، اور یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد بھی حمزہ آ رہا ہے، پر یہاں جو حمزہ ہے نا وہ ایک ہی کلمے میں، اسرائیل یہ ایک الگ سے لفظ ہے پورا، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہی کلمہ ہے، تو یہ حمزہ جو ہے اس والا ادھر جو ہے حمزہ وہ ایک ہی کلمے میں ہے، تو یہاں پہ مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے یہاں وہ حروف مدہ والے کلمے میں، یہ ایک ہی کلمے میں، تو یہاں پہ مد متصل ہوگا۔ 4 یا 5 حرکات تک دونوں کو ہی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ اور ہے، اس کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہ لام جو ہے یہ اس میں جلال کا نہیں ہے، تو ادھر اس کو جو ہے ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ یا بنی اسرائیل۔ اب جو ہے اس سبق کو مکمل نامہ پڑھ لیتے ہیں۔ جاء، جیء، واللائی، سیئت، اولئک،
حدائق قروء أولياء بما أنزل قالوا آمنا يا أرض هؤلاء یا بنی اسرائیل۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔